السلام علیکم ناظرین، ہم سب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عثمانیہ نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو سے ہم ایک نئی تاریخی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سلطان محمد فاتح۔ ایپیسوڈ 1 کے آغاز سے پہلے ہم آپ کو اس کا حوالہ دیتے چلیں۔ بلاخر فتح قسطنطنیہ کی سعادت 7ویں عثمانی سپہ سالار سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی تھی۔ دراصل سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ یہی فرمان رسالت تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی۔ اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ دوران محاصرہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کر شہید ہو گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے زبردست حملے کیے، لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور ایک جانب خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کے قاطع دائرے میں ایک محفوظ فصیل تھی جس پر 170 فٹ کے فاصلے پر محفوظ برج بنائے ہوئے تھے۔ فصیل کے اندر بھی ایک فصیل تھی۔ ان دونوں فصیلوں کے بیچوں بیچ بھی ایک ناقابل عبور خندق تھی جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی۔ ایک تیسری فصیل نے شہر کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر یلغمار ہونے کے باوجود پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے تھے، لیکن ہر مرتبہ ناکام ہو جاتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرما نوا عثمانی ترک، جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش ارطغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد ہے۔ یہ ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلطان اعظم پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دولت عثمانیہ کا سب سے مشہور فرما روا سلطان محمد فاتح ہے، جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ قسطنطنیہ دواز اہم اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی یہ جنگ ایک تاریخی واقعات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ خصوصاً سلطان نے جب اپنا بحریہ کو خشکی پر جہاز چلانے کا حکم دیا اور 10 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتریلی چٹانوں پر گھسیٹ کر طے کیا۔ یہ عظیم اور لازوال مورکہ فی الحقیقت تاریخ کا ایک مہم بلا شبہ واقعہ ہے۔ مغربی مورخین قسطنطنیہ کو فتح کر کے قرون وسطی اور دور حاضر کے درمیان حد فاصل قرار دیتے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ قدیم بازنطینی سلطنت کے پایا تخت اور پوری عیسائی دنیا کی حکمرانی مرکز کی تسخیر جہالت کی اندھیروں میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح تھی۔ جب رومی بادشاہ قسطنطین نے 3 صدی عیسیوں میں عیسیٰ مذہب قبول کر اس شہر کو اپنا پایا تخت بنایا تھا، اس وقت سے اس کا نام قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو کیسر روم کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطین نام کا بارہان کیسر حکمران تھا۔ آخری کیسر قسطنطین اس مارکے میں ہلاک ہوا اور قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے اسلام مول یا استنبول بن گیا۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی سچ ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے اور ترجمہ ہے، جب کیسر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی کیسر نہیں آئے گا۔ میں نے اس ناول کی تاریخ کو افسانہ بنا کر پیش کرنے سے حتی الامکان کیا ہے۔ اب ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا اور خلاصہ دیے چلیں تو عربی نسل کا ایلگ گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری نشان اور تمتماک کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ یہ ادرنہ کا میدان حواجز تھا، چاروں طرف کی نشستیں تماشیوں سے پر تھی۔ نقاب پوش گھڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اسٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش اپنی گھڑ سواری اپنی 2 دھاری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رکھ گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ یہ سکندر بیگ تھا، سلطان مرزا خان کا چہتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑی
ینیچری کے سالاروں کو مخاطب کیا اور یہ سالار اس اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کو منصفین تھے۔ سکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے چاو جلال کی قسم، پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کے بازوؤں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر ایسا کوئی مرد میدان میں ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کے پرجلال فرما نواز سلطان مرزا خان ثانی کی چھتری اور دار نشست سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھی۔ سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرایا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ سکندر کی للکار سن کر ینیچری فوج کا ایک جوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حقارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قدر ایرانی النسل گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے دانے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی بھاری بھرکم تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر تھی۔ تماشیوں کے چہرے پر جوش و جذبہ دکھائی دے رہا تھا اور مارسی اپنی نشست پر جھل کر رہ گئی۔ ایک منصف نے تکبیر پڑھ کر مقابلے کا آغاز کیا تو دونوں ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتا بھی روانہ کی گئی۔ مارتا عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرینا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرفیہ طبقہ میں اپنا اثر و سوق پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتا کی بیٹی تھی اور چاچ کسٹریا بھی سکندر بیگ اسی مارتا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے ینیچری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائی ترک کر کے اسلام قبول کر لیا، لیکن مارتا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کا پیروکار تھی۔ مارتا ایک کڑ مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعجب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے اسے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے، اور وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے چارج کسٹریاٹ کی طرف رد عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگھ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرینا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دھار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت کیسر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرینا میں ایک مسلمان مذہبی پیشگو کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرینا میں مارتا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جلال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی کنیز مارتا سلطان کے محل میں دارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئی۔ اس نے پہلے پہل مارتا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا ایہ صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ کیسر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطان سلطنت کے تخت پر بیٹھتے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بانے بننے لگے۔ ابو جعفر جو کہ در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ کیسر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ کیسر قسطنطنیہ مینوئیل کے پاس سلطانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرینا کی ایک خبر ہر ماہ پر باقاعدہ کے ساتھ وہاں پہنچتی تھی، اور ادرینا میں کیسر کی اسی ساری سازش کا سرغمہ ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے اسی سے منتظر تھی اور اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی تھی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی۔ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت سے ہراساں تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اسٹیڈیم میں شور سنائی دیا، زوردار تالیوں کا شور۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا اسٹیڈیم کی ایک جانب سے ایک سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوانوں کے خد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین ہی ذرہ تھی اور اس کے سر پر آنہی خود کی بجائے خالص حجازی طرف کی امامہ تھی۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس رہ ہوگی۔ تماشائی پوری جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سمندر کے تاشے پر شکین نظر آنے لگی۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کی اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن ہاشم ہے۔ یہ حجام کے شہر مکہ کا رہنے والا ہے
اور جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا تھا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی ترتیب گاہ کے شمشیر زنی کی استاد طاہر بن ہشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ پڑی اور سلطان کے پہلو میں بیٹھا نوعمر شہزادہ بھی حیرت سے چونک اٹھا۔ لیکن مارسی کی حالت سب سے عجیب تھی۔ وہ اپنی نشست پر بار بار پہلو بدلتی اور مٹھیاں بھینچ بھینچ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتی۔ عرب شہ سوار سکندر بیگ کے سامنے آیا۔ اس نے عرب شہ سوار کو حسب ثاقب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، میں تمہارے چہرے پر جرات اور بہادری کی نقش دیکھ رہا ہوں، لیکن افسوس تمہارا تمام تر اعتماد سکندر بیگ کے پہلے وار سے ہی خاک میں مل جائے گا۔ یہ مکہ نہیں، ترکی سلطنت کا دارالخلافہ ادرینہ ہے اور میں سلطان مراد خان ثانی کا سب سے مضبوط شمشیر زن ہوں۔ قاسم سکندر بیگ کی فرعونیت سے بھرپور لہجے کو محسوس کر عارفانہ انداز میں مسکرایا اور پھر انتہائی نبے تلے انداز میں مخاطب ہوا، میں وقت سے پہلے بلند بانگ دعووں کا قائل نہیں ہوں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے بدن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑتا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں نے قاسم زمین پر قدم رکھتے ہی سکندر کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ سکندر ابھی پوری طرح سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ قاسم نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کیا۔ اب سکندر کی اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ قاسم نے یلغرت پہلو بدلا اور اچل کر سکندر کے بائیں پہلو پر زوردار ضرب لگانے کا جانسا دیا۔ سکندر نے تیزی سے تلوار آگے کی، لیکن وہ قاسم کے جال میں نہ پھنس سکا۔ قاسم نے بائیں پہلو پر حملہ کرنے کی بجائے ہوا میں ہی اپنا ارادہ بدلا اور سکندر کے دائیں بازو پر تلوار کی دار سے ضرب لگائی۔ سکندر کے بازوؤں پر آہنی بازو بند چڑھے ہوئے تھے۔ قاسم کی تلوار نے لوہے کی بازو بند کو کاٹ کر سکندر کے بازو کو معمولی سا چیر ڈالا۔ خون کے قطرے زمین پر گرے تو یکدم اسٹیڈیم میں موجود تماشائی خاموش ہو گئے۔ قاسم نے صورتحال کی نزاکت پر غور کیا اور یلغت پر اپنا تاپڑ کو حملوں کا سلسلہ روک دیا۔ وہ سکندر کو بیچو تاب کھاتا چھوڑ کر چند اسٹیڈیم پیچھے ہٹ گیا۔ یہاں مقابلے کے صفین ایک قطار میں کھڑے تھے۔ تمام لوگوں کے چہرے پر حیرت اور اشتیاق جذبات ثابت تھے۔ قاسم بن نے بڑی ہی زیادہ بہادری سے وہاں پر سکندر کو شکست دی۔ دوستو، بس آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ہی۔ اب شروع کریں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ سے۔ مجھے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ انفارمیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔